اللہ 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 اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ کون سا مہینہ؟ رجب مہینہ۔ رجب مہینے میں جو ہمارے نبی کی شان آئی، کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن۔ بولو کیا ہے؟ قرآن، حدیث۔ دوسرا معجزہ ہمارے نبی کا جو سب سے بڑا ہے وہ معراج کی رات ہے۔ اور یہ معراج کا سفر، وہ ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں بھی 27ویں رات آئے گی، ہاں، اعلیٰ اختلاف الاقوال معراج کی رات کے بارے میں، لیکن ہم کو، ہمارے اکثر لوگوں کو معراج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کسی کو بھی پوچھو نا، کوئی بھی جوان کو پوچھو یہ معراج کی رات کیا ہے، میرے نبی آسمان پر گئے تھے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی آسمان پر ایسے نہیں گئے، ایک زمین کا سفر ہوا۔ بولو کیا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، ایک کون سا سفر ہوا؟ زمین کا سفر ہوا، جس کو اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ پھر ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ اور زمین کے سفر میں کئی سٹاپ ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبۃ اللہ سے نکلے اور زمین کا سفر شروع ہوا، نہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، آپ سب سے پہلے رکے ہیں مدین میں، پہلے رکے ہیں مدینے میں۔ مدینے کے بعد آپ کہاں رکے ہیں؟ مدین میں۔ مدین کے بعد آپ رکے ہیں کوہ طور پر۔ کوہ طور کے بعد آپ رکے بیت اللحم میں، اور بیت اللحم کے بعد آپ رکے بیت المقدس میں۔ یہ زمین کا سفر ہوا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر آسمان کا سفر، آسمان میں ساتوں آسمانوں کو پار کیا، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، میرے دوستو جنت الماوا کو پار کیا، اور سب پار کرتے 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 ہمارے نبی اللہ کے عرش پر پہنچے، اور وہاں جا کر اللہ نے آپ کو نماز عطا فرمائی۔ میرے پیارو، کمال کیا تھا کہ ہمارے نبی کے جانے کا وقت بھی وہی، اور بولو آنے کا وقت بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کو روک دیا۔ یہ پہلی رات زندگی کی، یا یوں کہو کہ دنیا کی پہلی رات، جہاں اللہ نے چاند، سورج، ستارے سب کو روک دیا، اور سب نے جب پوچھا اللہ کرنا کیا ہے، اللہ نے کہا آج کچھ نہیں کرنا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے صرف ایک بات آپ کو اس میں بتانا ہے، بہت لمبا معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے صرف اس وقت ایک بات بتانا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک سٹاپ کیا، مسجد اقصی۔ ساتھ میں بولو کہاں پر کیا؟ آواز سے بولو نا، مسجد اقصی۔ وہاں کیا ہوا؟ ہمارے نبی آئے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ دعا کرو کہ اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے گے اور مسلمانوں کو دے دے گے مسجد اقصی۔ تو ہمارے نبی جب وہاں پر آئے تو ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے۔ بولو ساتھ میں حضرت جبرائیل، اور پوری مسجد بھری ہوئی۔ ارے بولو پوری مسجد اتنی کچا کچ بھری ہوئی، اور جتنے لوگ بیٹھے نا سب کے کپڑے سفید۔ بولو سب کے کپڑے، اور سب کا امامہ کالا، اور سب خوبصورت خوبصورت۔ تو ہمارے نبی آئے، جیسے ابھی ہماری یہ ٹوپی والا مسجد میں ہم لوگ بیٹھے، اب جو بھی آئے گا کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا۔ تو ہمارے نبی بھی آئے تو مسجد تو پوری پیک تھی، تو ہمارے نبی حضرت جبرائیل کو کہا بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا پیچھے نہیں، آگے جانا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نا، پوری مسجد پیک ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جائیں گے کیسے؟ پوری مسجد میں جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ، اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا۔ اور پھر وہ معاملہ آیا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھا، جتنا مجمع تھا نا، آدھا ادھر، بولو آدھا ادھر، آدھا ادھر، اور بیچ میں جگہ خالی۔ ہمارے نبی آگے آگے، جبرائیل پیچھے۔ بولو بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی آگے آگے، جبرائیل پیچھے پیچھے۔ اور ایک آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے، اتنا لمبا مجمع، اتنا لمبا مجمع، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی آگے، جبرائیل آگے۔ جب بالکل آگے آ گئے تو امامت کا شاندار مصلی تھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا نماز پڑھائیے۔ کن کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی دیکھ رہے دائیں بائیں، کہاں کدھر،
اور نماز پڑھانا، کہا نماز پڑھائیے، اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی، بولو کون سی؟ 2 رکعت پڑھائی۔ نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ مغرب کا وقت ہے، نہ عشاء کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے۔ بولو ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ 2 رکعت۔ اور جتنا مجمع تھا سب کھڑے ہو گئے، سب نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن جہاں سلام پھرنا، دعا کرو، کبھی کبھی یہ دعا کرو اللہ اس گھڑی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ فرمایا جبرائیل کہاں ہوں، کون ہے، میں کہاں ہوں اور یہ کون ہے، اتنے خوبصورت لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی، آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا من ہم یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا اللہ نے آج ہر نبی کو زندہ کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہر نبی کو اللہ نے یہاں جمع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اب کتنے 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ جتنے بھی ہو، حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے سب کو جمع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ کہاں نماز پڑھی؟ کیوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آج اللہ بتانا چاہتے ہیں، آج اللہ ہر نبی کو اپنی قبر مبارک سے اٹھا کر یہاں لائے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی۔ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں، سارے نبیوں کے نبی، بولو ہمارے نبی، ہر نبی مقتدی ہے، ہمارے مصطفیٰ مقتدا ہے۔ تو سچ بتاؤ ہمارے نبی کی شان کیسی ہوگی؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی شان کیسی ہوگی جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی شان ہے کہ ہمارے نبی جب عرش پر گئے، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ جلدی جلدی سن لو، کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، جوتے پہنے ہوئے تھے۔ کیا پہنے ہوئے تھے؟ جوتوں کو کہتے ہیں نالین، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ جب عرش پر ہمارے نبی گئے، جوتے اتارنے کی فکر کرے، کیونکہ ہم لوگ بھی مسجد میں آئے تو جوتے، ارے بولو نا جوتے، ارے بہت بھاری کمپنی کے، پھر بھی لائے، آپ لوگ لائے، اپنے ہاتھ میں لائے نہیں؟ چاہے وہ 100 روپے والی چپل ہوئے کہ 10,000 والی ہوئے، اتارنے کا کہاں؟ تو ہمارے نبی عرش یعنی اللہ کی آفس، ہمارے نبی یوں جا رہے جوتے پہنے ہوئے، جوتے نکالنے گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخلا نالک، بہت لمبا واقعہ، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، لا تخلا نالک، میرے مصطفیٰ جوتے نہیں اتارو۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں عرش میں آ رہا ہوں، نور ہی نور، نور 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 ہی نور ہے، اور اتنی مبارک جگہ ہے، میں جوتے پہن کے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا نہ، جوتے پہن کر آ جاؤ۔ ہمارے نبی جب اندر گئے، جوتے پہن کر گئے، کہا اللہ جوتے پہن کر آپ نے عرش میں بلایا، ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں، اللہ کی قسم، بلکہ قسمیں کھا کھا کے تھک جاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ہم نالائکوں کو وہ نبی نہیں پسند آتے، ابھی اس کی فکر ہوتی ہے پتنگ اڑانے کا، مانجا خریدنے کا، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ کس کا چہرہ پسند ہے آپ کو؟ ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہے، ہمارا گھر کا رہنا سہنا صحیح نہیں ہے، اور آخری درجے کی ننگا گیری تو ہمارا موبائل، بول آخری درجے کی ننگا گیری تو ہمارا۔ تو اس وقت نبی کہاں جاتے ہیں میرے پیاروں؟ جس نبی کے واسطے اللہ نے تمام نبیوں کو زندہ کیا، زندہ تو تھے ہی، لیکن اللہ نے سب کو اپنی قبر مبارک سے ہٹا گیا، اور اللہ نے سب کو قبر مبارک سے نکال کر ہمارے نبی کے پیچھے لائے، اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ ہر نبی مقتدی ہوگا اور مصطفیٰ امام ہوگا۔ جو نبی ہم کو امام بن کر ملے ہیں، ہم ان سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا چہرہ توڑ دیا، ان کے کپڑے برابر نہیں، ان کا کھانا برابر نہیں، ان کا رہنا برابر نہیں۔ کیا میرے پیاروں، پھر ہم پر حالات پہ حالات آتے، حالات پہ حالات آتے، ہم روتے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ میرے دوستو قصور کسی کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کوئی اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں رجب مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، بات ختم کرنا ہے، سب لوگ ارادہ کرو رجب مہینے میں جو تحفہ ملا اس پہ ہم عمل کریں گے۔
ہمارے نبی کو کیا نصیب ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نصیب ہوئی؟ معراج۔ ہاں ہم کو معراج چاہیے، ارے بولو نا، ہم کو معراج چاہیے۔ لکھا ہے الصلاۃ معراج المومنین، لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو جو معراج ملی، وہ زمین کا سفر، وہ آسمان کا سفر، وہ جنتوں کا سفر، وہ سدرہ کا سفر، وہ بہت لمبا اللہ کے عرش کا سفر۔ امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سمجھ لے تجھ کو بھی معراج نصیب ہو گئی۔ تو آج سے کون کون ارادہ، پورے بیان کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج سے ہم لوگ ارادہ کریں کہ آج جمعہ پڑھ کے جائیں گے، اس کے بعد سے موت تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آخری بات ہر جگہ پر کہتا ہوں، اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین، کیا غلط کہا ہوگا انہوں نے؟ اور اکیلے نہیں کہا، سب دوستوں کو، مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھو گے، خواجہ معین الدین چشتی نے صاف فرمایا، نماز نہیں پڑھو گے مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ موت کے وقت کومے میں جائے گا، پیاسا ہوگا، پیاسا ہوگا، پانی مانگے گا، پانی مانگے گا، پانی مانگے گا، لیکن مانگنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ تو پانی مانگ رہا، تو کومے میں پڑا ہے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، اگر تو مانگ لیتا اور دریا بھر کے بھی پانی پلا دیتے تو تیری پیاس نہیں بجھتی، اس لیے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کو پیاسا تڑپا 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 کے موت دیتا ہے۔ اسے میرے پیاروں کائے کو ایسا کرنے کا؟ اس وقت تو سب باتیں چھوڑو، پہلا ارادہ یہ کر لو کہ ابھی جمعہ کے بعد کون سی نماز آئے گی؟ تو بولو آج کی انشاءاللہ جو عصر کی نماز آئی، ابھی جمعہ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، عصر کی نماز سے لے کے موت کی عصر یعنی موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔